بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج محرم الحرام کی نویں رات، ڈوبتا دن، زندگی کے وہ واقعات جو کہ محرم میں گزرے، پھر آل رسول کے ساتھ آئے ہم ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، بہت ہی دلچسپ، سبق بھی، ذکر بھی، تسبیح بھی اور وظیفہ بھی۔ آزادی کرم اللہ وجہ کریم کی بارگاہ میں کچھ مہمان آئے، بہت مہمان نوازی کی، اور مہمان نوازی کرنے کے بعد خود ہی ان کے ہاتھ دھلوائے۔ اب وہ اعراض کر رہے تھے، یعنی بچ رہے تھے کہ اتنے بڑی عظیم ہستی، ہم چھوٹے سے، ساتھ ہی حضرت کے غلام قمبر بھی تھے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے خود ہی ان کے ہاتھ دھلاؤں گا۔ اصل میں اس واقعے کو سمجھنے کے لیے یہ بات ہمیں سمجھنا ضروری ہے، حفظ مراتب ان لوگوں نے سیکھا اور اللہ کے حبیب کملی والے سے اور امت کو سکھایا کہ مرتبوں کا خیال کیا ہے۔ دنیا کے اعتبار سے کوئی شخص بڑا ہے، مقام کے اعتبار سے بڑا ہے، عزت اور وقار کے اعتبار سے بڑا ہے، تو اس کا مقام، اس کا وقار، اس کا احترام کیسے؟ ہمارے بعض لوگ لا علمی کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ دنیا داروں کی خوشامد کر رہا، غریبوں سے ہاتھ نہیں ملاتا۔ یہ لا علمی ہے۔ یہ وہ ہستیاں تھیں جو حفظ مراتب کا خیال رکھتی تھیں کہ مرتبوں کا کیا خیال ہے، مقام کا کیا خیال ہے۔ وہ کچھ قبائل کے غلام، قبائل کے آقا تھے، یعنی سردار تھے، اور حضور میرے آقا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے چونکہ حضور سے سیکھا تھا حفظ مراتب، اب ان کے ہاتھ خود دھلا رہے ہیں اور وہ اعراض کر رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں کہ آپ کے غلام قمبر موجود ہیں، آپ کے خادم، آپ انہیں حکم فرمائیے، وہ ہمارا ہاتھ دھلا دیں۔ آپ فرماتے ہیں نہیں، میں دھلاؤں گا۔ اب ان کا اصرار بڑھا، ان کی منت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ وہ سردار تھے اپنے قبائل کے، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سرداروں کے سردار تھے، علم کے سردار تھے، روحانیت کے سردار تھے، تقوی کے سردار تھے، سجدوں کے سردار تھے، اور آل رسول کے سردار تھے۔ آپ نے زندگی میں شجاعت کو سرداری دی، بہادری کو سرداری دی۔ آپ نے بہترین عقدے پل بھر میں حل کیے اور عجیب فیصلے فرمائے جو دنیا کا کوئی بندہ نہ کر سکتا تھا۔ آپ نے ہر شعبے کو سرداری دی۔ آخرکار آپ کا حکم ماننا پڑا ان سرداروں کو، جو قبائل کے سردار جنہوں نے کھانا کھایا تھا۔ اب جب انہوں نے ہاتھ آگے کیے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ہاتھ دھلوائے، تو ایک دم انہوں نے پھر ہاتھ کھینچ لیے۔ انہوں نے لگے حضور آپ ہمارا ہاتھ دودھ سے دھلوا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا پانی ہے، دودھ تو نہیں ہے۔ میں حضور دودھ ہے۔ آپ مسکرا دیے، فرمایا ہاتھ دھوئیں، میں راز بتاتا ہوں کہ یہ دودھ ہے یا پانی ہے۔ اب انہوں نے ہاتھ دھوئے، اور ہاتھ دھونے کے بعد آپ تسلی سے بیٹھے، اور آپ کے خادم قمبر نے وہ برتن اٹھا لیا، دھونے کا، دھلانے کا نظام، نشست پھر لگی۔ تو حضرت علی نے فرمایا تم جو دیکھ رہے تھے سچ دیکھ رہے تھے، اور فرمایا میرے سینے سے جو نور نکلا وہ تمہارے اندر منتقل ہوا، اور نکلا کس وقت؟ جب یہ چھوٹی سی منت کا سلسلہ چلا کہ حضور ہمارے ہاتھ آپ نہ دھلوائیں، آپ کے خادم قمبر دھلوائیں۔ فرمایا وہ توجہات نکلی تو تمہارے اندر آنکھوں کے سامنے وہ حقیقت نظر آئی جن کو میں ہر وقت میں دیکھتا ہوں، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ یہ نور تھا جسے تم دودھ کی شکل میں دیکھ رہے تھے۔ یہ انوارات تھے ایک عمل کے، ایک وظیفے کے، ایک تسبیح کے، ایک ذکر کے۔ وہ لوگ حیران ہو گئے کہ وہ عمل کیا ہے، وہ ذکر کیا ہے، وہ تسبیح کیا ہے، وہ وظیفہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا 300 سال دشت نوردی کرو،
300 سال صحراؤں میں پھرو، ویرانوں میں پھرو، جہاں ہر طرف جنگل ہی جنگل ہے، دشمن ہی دشمن ہیں، کہیں سانپ، کہیں بچھو، کہیں مگرمچھ، کہیں شیر، دشت نوردی کرو 300 سال، اور ان میں ہر رات قیام میں، مصلی پہ، اور ہر دن روزے کے ساتھ، اور میں 300 سال دشت نوردی کرو، 300 سال کے بعد تمہیں جو موتی ملے گا آج وہ موتی دینے لگا ہوں۔ انسان کی زندگی 300 سال ہو اور انسان 300 سال پھرتا رہے جگہ جگہ، کتنی آزمائش ہوگی اور کتنی تکلیف اور کیا مجاہدہ ہوگا اور کیا قربانی ہوگی۔ آقا نے فرمایا حضرت علی نے کہ 300 سال دشت نوردی کرو۔ آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں نے 14 سال چلا کاٹا، 40 سال جنگل میں پھرتے رہے اور فلاں جوگیوں کے ساتھ رہے، لیکن میرے آقا نے فرمایا 300 سال دشت نوردی کر، دنیا پھر، زمانہ پھر، پہاڑوں کی غاروں میں جاؤ، وہاں قدرت کے مظاہر دیکھ، جنگلوں میں جاؤ، وہاں ویرانے بھی دیکھ، قدرت کی طاقت بھی دیکھ، اور قدرت نے کس کس چیز کو، کس مخلوق کو کیا طاقت دی ہے۔ کسی کو ڈسنے کی طاقت ہے، کسی کو پکڑنے کی طاقت ہے، کسی کی پھیل جانے کی طاقت ہے۔ کچھ جانور ایسے ہیں جو زمین پہ صرف سر رکھتے ہیں، زمین کو پھاڑ دیتے ہیں، اندر گم ہو جاتے ہیں۔ تو قدرت میں جڑی بوٹیوں کو دیکھ، آسمانوں کو دیکھ، زمین کو دیکھ۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت والی الارض کیف سطحت۔ یہ دشت نوردی کر، دنیا کو دیکھ، پہاڑوں کو دیکھ، سمندروں کو دیکھ، زمینوں کو دیکھ۔ 300 سال، اور 300 سال کے بعد پھر میں تجھے ایک موتی دوں گا جس کا راز آج تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہاتھ کھینچ لیا۔ یہ تو دودھ ہے۔ آپ نے تو فرمایا تھا کہ پانی سے آپ ہاتھ کھانے کے بعد دھلا رہے ہیں، اور پھر آپ نے بڑی سکون، ملائمت اور شفقت سے فرمایا یہ راز تمہیں بھی مل سکتا ہے۔ تم نے آج دیکھا ہے کہ نور سے تم ہاتھ دھو رہے ہو اور تم نے سمجھا کہ شاید پانی ہے، اور وہ نور تھا جو تم نے آنکھوں سے دیکھا۔ فرمایا یہ کیفیت تمہارے ساتھ ہر وقت رہ سکتی ہے۔ ہاں خیال کرنا، کبھی نظر آئے گی، کبھی نظر نہیں آئے گی، کبھی قدرت کے مظاہر ملیں گے، کبھی حکم ملے گا، ہر وقت نظر آنا ضروری نہیں۔ فرمایا ہر لقمے پہ بسم اللہ پڑھنا اور ہر کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھنا، بس یہ راز ہے۔ عجب راز ہے، چھوٹا سا راز، ان بڑوں نے یہ راز دیا۔ 300 سال پھرتا رہے، 300 سال کے بعد روحانیت کا نچوڑ نکال، ساری روحانیت کا نچوڑ، ساری ولایت کا نچوڑ، اور کلندر بن جا تو، غوث کے مرتبے پر پہنچ، قبولیت کے اعلیٰ مقام اور روحانیت کے اعلیٰ درجے تک تجھے مرتبہ مل جائے۔ پھر ملنے کے بعد دیکھ تو تجھے صرف ایک چیز ملے گی، اور وہ ملے گی کہ تو کھانے پہ ہر لقمے بسم اللہ پڑھ، فرمایا، اور کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھ، اور فرمایا یہ چیز صرف مجھے نہیں تمہیں بھی مل سکتی ہے۔ وہ کیا ہستیاں تھیں جنہوں نے راز اپنے تک نہیں رکھا؟ وہ کیا ہستیاں تھیں جنہوں نے ولایت کے مقامات اور درجے صرف اپنے تک نہیں رکھے؟ یہ وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے انسانیت کا فکر کیا، جنہوں نے امت کا فکر کیا، جنہوں نے امت کے غم کو اپنا غم سمجھا۔ وہ اپنا راز لے کر اس دنیا سے رخصت نہیں ہوئے، سینوں میں لے کر نہیں چلے گئے، بلکہ انسانیت کو یہ راز بتا کر گئے کہ اگر مجھے ماننے والے ہو اور میرے ساتھ محبت کرنے والے ہو اور میرے ساتھ جنت کے ساتھ جانے والے ہو، تو پھر کچھ راز ایسے ہیں جو زندگی میں اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا، اور وہ راز میں نے آپ کو بیان کیا ہے، اور وہ راز یہی راز ہے کہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ خیال کرنا، آپ فرماتے ہیں خیال کرنا۔ لقمہ سامنے آتے ہی اس کی لذتوں کو، اس کے ذائقوں کو، اس کی تاثیر کو نہیں، وہ ملے گی۔ سب سے پہلے ہر لقمے میں بسم اللہ پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر لقمے پہ بسم اللہ پڑھنا،
نور تمہاری زندگی میں شامل ہو جائے گا، اور نور انوارات کی بارش ہو جائے گی، اور نور انوارات تمہاری زندگی میں ایسے دل میں، روح میں، آنکھوں میں، چشموں میں، دماغ میں، حتیٰ کہ آخری لمحوں میں، اور حتیٰ کہ یہ نور تمہاری قبروں میں تمہارے ساتھ جائے گا۔ کھانے کے دوران ولایت مل رہی ہے، کھانے کے دوران نور مل رہا ہے، کھانے کے دوران روحانیت مل رہی ہے، اور یہ نور جس کے ساتھ ملے گا اس کو شفا ملے گی، اس کو راحت ملے گی۔ انزائٹی، اسٹریس، ڈپریشن، ٹینشن کا علاج نور ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن قلوب، یہ نور ہے، یہ نور ہے جو ہماری زندگی میں آئے گا، رزق بڑھ جائے گا، عزت بڑھ جائے گی، صحت بڑھ جائے گی، سکون بڑھ جائے گا، نسلوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ نور ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے حیدر کرار ابو تراب کیا فرمایا؟ بس ہر لقمے پہ بسم اللہ پڑھ، اور کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھ۔ وہ سردار حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز تو آج تک ہمیں ملی ہی نہیں، اور شکریہ ادا کیا۔ اور ایک سردار کے پاس سرخ دینار یعنی سونے کے سکوں کی، سونے کی ایک تھیلی تھی 500 دینار کی، آپ کی بارگاہ میں پیش کی، آپ نے قبول کی کہ آپ نے اتنا بڑا موتی عطا فرمایا، اور شام تک آپ کے پاس نہیں تھی۔ کیوں؟ جو اللہ کا درویش اور فقیر ہوتا ہے وہ طمع نہیں کرتا، ایک دوسرا جمع نہیں کرتا اور منع نہیں کرتا، اور دے دیتا ہے، اور دے دیتا ہے۔ یہ موتی ہے، ان ہستیوں سے یہ موتی ملا ہے۔ آج کے بعد زندگی میں اپنے ہر لقمے پہ کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ، اور کھانے کے بعد الحمدللہ۔ پھر نور ہی نور ہوگا، پھر رحمت ہی رحمت ہوگی، پھر برکت ہی برکت ہوگی، پھر عطا ہی عطا ہوگی۔ جس طرح وہ سردار حیران تھے، آج پوری دنیا حیران ہوگی اس موتی کو پا کر، اس موتی کو پا کر۔ اپنی زندگی میں اس کو شامل کیجیے گا، بہت فائدہ ہوگا، بہت نفع ہوگا۔ راحت، رحمت، عزت، برکت اس نور کے ذریعے ملے گی، اور زندگی کھلتی اور پھیلتی اور پھلتی اور پھولتی، سنبھلتی اور سنورتی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جنگ کے 21ویں گریڈ کے ایک بہت بڑے افسر ریٹائر کہنے لگے کہ میرا کہیں تبادلہ ہوا، ہم نے ایک مکان کرائے پہ لیا، ایک خالی جگہ تھی، وہاں ٹماٹر کا بیج ڈال دیا، ٹماٹر ہو گئے۔ ایک جگہ ایسی تھی جہاں میں لوٹا بھر کے وضو کرتا تھا نماز کے لیے، وہ وضو کا پانی اس ٹماٹر کی کیاری میں جاتا تھا، اور ایک کیاری ایسی تھی جو وضو سے ہٹ کے تھی، دوسری کیاری تھی، وہاں ہم کوئی پانی بھر کے دے دیتے تھے۔ جب ٹماٹر لگے تو جس کیاری میں وضو تھا اس کے ٹماٹر بڑے بھی تھے، سرخ بھی تھے، خوبصورت بھی تھے، اور پودوں میں زیادہ بھی تھے تو چند پودے، اس لیے ہر پودے کے ٹماٹر گنے بھی جا سکتے تھے۔ کوئی ایکڑوں میں میلوں میں کھیت تو نہیں تھے کہ ہر پودے کو بندہ کیسے گنے۔ اور جس میں وضو نہیں تھا اس کے ٹماٹر چھوٹے بھی تھے، تھوڑے بھی تھے۔ وضو کا پانی، ایک صاحب کو صحابی ہیں بہت بڑے، نظر بد لگی، میرے حضور نے فرمایا اس کا وضو کا پانی کر کے اس کے سر کے پیچھے سے پھینک دو۔ ہاں، ٹیوب ویل میں وضو کرایا، جب نہری پانی تھی جہاں سے پانی آ رہا، میں نے کہا وہاں وضو کر۔ کیوں؟ سنیں غور سے، جتنی بھی عبادتیں ہیں یہ ساری کی ساری عبادتوں کی ابتدا وضو سے شروع ہوتی ہے۔ ساری عبادتوں کی ابتدا، جس عمل کی ابتدا وضو سے شروع ہوتی ہے وہ عمل خود کتنا طاقتور ہوگا، سوچیں تو صحیح، وہ عمل خود کتنا باکمال ہوگا۔ آقا کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں برکت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، فقر ہے، تنگ دستی ہے، بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، مشکلات ہیں، مسائل ہیں، الجھنیں ہیں، ناکامی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، بس گھر میں کچھ نہیں ہے۔ بات کا مفہوم ہے، حضور کی بارگاہ میں، میرے آقا کملی والی کی بارگاہ میں یہ درد پیش کیا، عرض کیا، تو میرے حضور نے فرمایا ہر وقت باوضو رہا کر، ہر وقت باوضو رہا کر، بس یہ فرمایا، ہر وقت باوضو رہا کر۔ بس جو ماننے والا ہوتا ہے نا
وہ بال کی کھال نہیں اتارتا، کیا کیوں کیسے نہیں ہوتا، وضاحتیں دلیلیں نہیں ہوتی، بس سن لیا مان لیا ختم، ہر وقت باوضو رہا کر۔ یہ بتائیں کائنات کے سب سے بڑی پیر و مرشد تو میرے کملی والے ہیں جن کے قدموں کی خاکوں سے پیر نکلے، فقیر نکلے، درویش نکلے۔ میں اس عظیم پیر و مرشد کا آج ایک عمل بتاؤں؟ میرے عظیم پیر و مرشد کملی والے نے، میرے آقا کملی